شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک ایسا مضمون بیان کیا ہے جو انسانی زندگی کی کامیابی کا راز ہے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور بلکہ جو قوم بھی اللہ کے نبی کے اس قول کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے گی تو وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. انسان کو اسی وقت وہ نفع پہنچا سکتی ہے جب کہ وہ نفع کی چیز، وہ جوہر، وہ صلاحیت، وہ کوالٹی انسان کے اندر موجود ہے. اور اگر وہ انسان سے باہر ہے تو انسان سے باہر ہونے کی صورت میں اس کے لیے کوئی نفع مند نہیں ہے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ خود دیکھیں کہ اگر باغات ہے، وہاں پھول ہے، پھلواریاں ہیں، ایک سے ایک پھول لگا ہوا ہے، گلاب کا پھول، گیندے کا پھول، لیکن آدمی نے اپنی ناک بند کر رکھی ہے. تو اب بتلائیے کہ اس کو ان پھولوں سے کیسے نفع پہنچے گا؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. جب وہ ناک کھولے گا اور وہ خوشبو اس کے اندر جائے گی تب وہ اس خوشبو سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی طرح اگر خوبصورت آوازیں گونج رہی ہے، نغمے گائے جا رہے ہیں، سریلی آواز آ رہی ہے، لیکن ایک نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں تو وہ ان چیزوں سے مستفید نہیں ہو سکتا، ان چیزوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں. آوازوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آواز کا اندر جانا ضروری ہے. بہت ساری کتابیں رکھی ہوئے، علماء موجود ہے، لائبریریاں اور کتب خانے موجود ہے، وہ ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی کسی نے تو وہ کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ جب آنکھوں کے دروازے کھلیں گے اور کتابوں کو پڑھے گا، ان کتابوں کی باتیں اپنے اندر جائے گی تب اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ بات تو ہے کہ انسان کا کمال اور انسان کامل اس وقت ہوتا ہے جب خوبیاں انسان کے اندر موجود ہو، جب جوہر اس کی ذات میں موجود ہو. وہ سقراط بہت بڑا حکیم گزرا ہے، بلکہ فن طب کا وہ اس کا موجد بھی ہے سقراط. اب وہ سارا دن بیچارہ جنگلات میں گھومتا پھرتا رہتا، جڑی بوٹیوں کو سونگھتا رہتا کہ یہ کس کام کی ہے، کس بیماری میں فائدہ دے گی، اس جڑی بوٹی کی خاصیت کیا ہے. تو سارا دن وہ جنگلوں میں بتایا کرتا تھا. حکمت کا وہ ماہر تھا، طب کا، ڈاکٹری اسی نے ایجاد کی تھی، اسی کا وہ مرتب ہے، مدون ہے. تو ایک دن وہ جنگل میں سے واپس ہو کر بازار سے گزرا، وہاں ایک دکان پر بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے اس کو وہاں نیند آ گئی. اب وہ دکان کے کنارے، دکان بھی سڑک کے کنارے تھی، وہاں وہ سقراط جو ہے پاؤں پھیلا کر سو گیا. اب اس راستے سے بادشاہ کی سواری گزری، بادشاہ اس راستے سے جانے لگا تو سارے لوگ اس کو کھڑے ہو کر سلام کرنے لگے، جھکنے لگے، اس کو آداب کرنے لگے، اس کا استقبال کر رہے کہ بھئی بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں. لیکن وہ سقراط ہے کہ سویا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون یہاں سے گزر رہا ہے. تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ سب لوگ تو میرے استقبال میں کھڑے ہیں لیکن یہ کون بدتمیز ہے جو اب تک سو رہا ہے، تو بادشاہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور اس نے سقراط کو لات ماری کہیں کہ کھڑا ہو جا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. تو اب وہ سقراط آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہوا تو پھر زور سے بولا بادشاہ کہ تمہیں پتہ نہیں کون ہے، میں بادشاہ ہوں، دیکھو. تو سقراط نے کہا کہ مجھے تو کوئی درندہ اور جنگلی جانور محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جانور ہی لات مار مار کر چلتے ہیں، پاؤں مار کر چلتے ہیں. تو بادشاہ غصے سے چلا اٹھا
کہ تم نے میری بہت بے عزتی کی ہے، میں کوئی جانور نہیں بلکہ بادشاہ ہوں، دیکھو میرے پاس ہاتھی ہے، فوج ہے، سونا چاندی ہے اور میرے سر پر تاج ہے، میں بادشاہ ہوں۔ تو سقراط نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنی خوبی بیان کرنے کے لیے، اپنا کمال بیان کرنے کے لیے باہر کی چیزیں گنوائی۔ اپنا کمال تو اس وقت ہوتا ہے جو آدمی کے اندر موجود ہوتا ہے، اپنا کمال گنوائیے جو تمہاری ذات میں موجود ہو۔ یہ فوج، یہ سونا چاندی، یہ ہاتھی، یہ سر کا تاج، یہ تو تمہارے باہر کی چیزیں ہیں، تمہارا انتقال ہو جائے گا، کوئی دوسرا بادشاہ آ کر ان پر قبضہ کر لے گا، وہ ان کی ہو جائے گی۔ تو کمال تو وہ ہے جو آدمی کے اندر ہوتا ہے، تو تم اپنے اندر کا کمال دکھاؤ، باہر کی چیزیں کیوں بتلاتے ہو؟ اب بادشاہ یہ سن کر چپ ہو گیا کہ واقعتاً بڑی حکمت کی بات ہے کہ کمال تو وہ ہوتا ہے جو خود کے اندر ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ چین کے رہنے والے اور روم کے رہنے والوں میں جھگڑا ہو گیا۔ روم کے رہنے والے کہنے لگے کہ ہم زیادہ بڑے دستکار ہیں، بہت بڑے فنکار ہیں، ہمارے جیسے مستری کوئی نہیں ہے۔ اب چین کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے بڑا کوئی مستری نہیں ہے، روم کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے بڑا کوئی مستری نہیں ہے۔ ان میں آپس میں اتنا جھگڑا بڑھ گیا کہ مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو چینیوں نے کہا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم زیادہ بڑے فنکار اور دستکار ہیں، مستری ہے۔ رومی کہنے لگے کہ ہمارے سے بڑا کوئی دستکار نہیں ہے، صناع نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ چلو اس کا فیصلہ تو اب ہو جاتا ہے، دونوں اپنی اپنی کاریگری دکھاؤ۔ چنانچہ یہ کیا گیا کہ ایک بہت بڑا ہال، بہت بڑا روم، اس میں درمیان میں ایک دیوار اور لکڑی کھڑی کر دی گئی۔ رومیوں کو کہا کہ آپ اپنی فنکاری ادھر دیوار پر دکھلائیں، چینیوں کو بھی کہا کہ آپ اپنی فنکاری دوسری دیوار پر دکھائیں، اور دونوں کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں۔ اب چینیوں نے اپنا فن دکھانا شروع کیا، دیوار پر نقش و نگار بنانے شروع کیے، خوبصورت بیل بوٹے انہوں نے بنائے، پھلواریاں اس پر بنائی، نقش و نگاری کا بڑا مظاہرہ کیا، اس کو رنگین کر دیا پھول بوٹے بنا کر۔ اور دوسری طرف رومیوں نے دیوار پر اپنی فنکاری کا مظاہرہ کیا، لیکن انہوں نے کوئی پھول نہیں بنایا، کوئی نقش نہیں بنایا، بلکہ اس کو مانجھنا شروع کیا، رگڑنا شروع کیا دیوار کو۔ اس کو اتنا مانجھا، اتنا رگڑا کہ وہ دیوار بالکل پلین ہو گئی، حتیٰ کہ اس میں آدمی نظر آنے لگا، شیشے کی طرح چمکا دی اس کو۔ اب جب دونوں گروپ نے اپنی اپنی فنکاری دکھا دی، تیار کر دی، تو بادشاہ نے کہا کہ بیچ میں سے دیوار کو ہٹا دیا جائے، یہ جو آڑ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب دیوار کو ختم کر دیا گیا تو چینیوں نے جو نقش و نگار بنایا تھا دیوار پر، ان کا نقش و نگار رومیوں کی تیار کی ہوئی دیوار پر نظر آ رہا تھا۔ چینیوں کی دیوار میں رومیوں کی دیوار نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اس کو پھول بوٹے بنائے تھے، اس کا شیشہ نہیں بنایا تھا، اس کو چمکایا نہیں تھا، لیکن رومیوں نے اس کو اتنا گھسا اور اتنا مانجھا کہ جو پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، چینیوں نے بنائے تھے، وہ اس دوسری دیوار میں نظر آنے لگے۔ جیسے شیشے کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو ہم بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، کوئی پھول لے کر شیشے کے سامنے آ جائیں تو اس شیشے کے اندر وہ پھول نظر آئے گا۔ تو اسی طرح ان چینیوں کی جو کاریگری تھی وہ رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ رومی زیادہ بڑے دستکار اور فنکار ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی فن کو اس طرح دکھایا کہ دوسرا گروپ کا جو فن تھا اس نے اس کو بھی اپنے اندر کھینچ لیا، ان کا فن بھی اپنے اندر لے لیا۔ تو مولانا رومی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں ایسے بن جاؤ کہ دنیا کی لذتیں، دنیا کے مزے، دنیا کے نقش و نگار تمہیں گھر بیٹھے اپنے دل میں محسوس ہو۔ تمہیں مزے لینے کے لیے اور سکون پانے کے لیے باغات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ سکون پانے کے لیے غیر محرموں کو دیکھتے ہو، سکون پانے کے لیے تصویروں کو دیکھتے ہو، سکون پانے کے لیے دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو،
تم کیوں اپنے دل کو ایسا نہیں بنا لیتے کہ دنیا کے تمام نقش و نگار تمہارے دل میں آ جائے اور تم بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں دنیا کے نقش و نگار کے مزے لو. یہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں مولانا رومی. اللہ کا سکون اسی وقت آئے گا جب دل صاف ہوگا, دل گناہوں سے پاک صاف ہوگا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ رومیوں جیسے فنکار بنو, چینی جیسے فنکار نہ بنو. تو خلاصہ یہ نکلا بات کا جو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل جوہر وہ ہے, اصل کامیابی وہ ہے جو آدمی کے اندر ہو. آدمی کامیاب اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کے اندر کچھ فن ہو اور خوبیاں ہوں. اب یہ جو حدیث شریف میں نے خطبے میں پڑھی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون, تمام کے تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں, برباد ہونے والے ہیں, الا العالمون, عالموں کو چھوڑ کر. جو علم رکھتے ہیں, جو ہنر رکھتے ہیں, یہ لوگ برباد نہیں ہوں گے, ہلاک نہیں ہوں گے. ان کے علاوہ سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں. والعالمون کلہم ہالکون الا المخلص الا العاملون. حضور نے فرمایا سارے کے سارے عامل بھی کامیاب نہیں ہوں گے, عالموں میں بھی وہ کامیاب ہوں گے جو عمل کرنے والے ہوں گے. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون. اور عمل کرنے بھی والے بھی سارے کامیاب نہیں ہیں, عمل کرنے والے بھی وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر اخلاص ہے. والمخلصون علی خطر عظیم, اور اخلاص والے بھی بڑے خطرے پر ہے, بڑے نقصان کے دہانے پر ہے. یہ حدیث میں نے کیوں تلاوت کی تھی؟ یہ جو میں نے ابھی شروع میں بات بیان کی ہے کہ انسان کی کامیابی اس وقت ہے جب فن اور جوہر, صلاحیت, کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے. اب یہ کوالٹی انسان کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کوالٹی اور جوہر اور فن اور صلاحیت, یہ خوبیاں انسان کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ حضور نے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون. علم سے پیدا ہوگی. علم سے آدمی کامیاب ہوتا ہے, ایجوکیشن سے آدمی مکمل بنتا ہے. جب آدمی کے اندر شکشا ہوتی ہے, جب آدمی تعلیم یافتہ ہوتا ہے, جب آدمی ایجوکیشن والا ہوتا ہے, تو وہ کسی کا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر غلام نہیں بن سکتا. تو اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامیاب اور کامل انسان ہونے کا طریقہ بتلایا ہے کہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لو, اور اپنے اندر خوبیاں پیدا ہوگی علم سے, ایجوکیشن سے, شکشا سے. چاہے وہ دنیا کا علم ہو, چاہے آخرت کا علم ہو, اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو تعلیم اور شکشا ضروری ہے. دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو دنیا کا علم ضروری ہے, آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو آخرت کا علم ضروری ہے. علم کے بغیر, شکشا کے بغیر, ایجوکیشن کے بغیر کوئی انسان کہیں بھی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا, نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. آج یہ جگمگاتے ہوئے لائٹیں اور خوبصورت بلڈنگیں اور مکانات, بلند و بالا عمارتیں اور خوبصورت مکانات, دکانات, اور یہ آدمی کا لباس, یہ گاڑیاں, یہ سواریاں, یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ انسان کے علم سے اور ایجوکیشن سے, اس کی شکشا سے. اگر آدمی شکشا نہ حاصل کرتا, تعلیم نہ حاصل کرتا, تو کیا یہ لائٹیں ایجاد ہو جاتی؟ کیا یہ مکانات روشن ہو جاتے؟ کیا یہ کمرے اور ہوٹل روشن ہو جاتے؟ آج اگر دنیا میں سڑکوں پر اور مکانات پر کہیں بھی روشنی جگمگا رہی ہے تو وہ بجلی کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان کی تعلیم اور ایجوکیشن کی وجہ سے, کیونکہ بجلی بھی تو انسان کی تعلیم سے ہی پیدا ہوئی ہے. اگر جس چیز کے پاس علم نہیں ہوتا, عقل نہیں ہوتی, دنیا اس پر غالب آ جاتی ہے, دنیا اس کو اپنے پنجے میں کر لیتی ہے, دوسری قوم اس پر مسلط ہو جاتی ہے, اس کو برباد کر لیتی ہے, اس کی سیاست پر, اس کے ملک پر, اس کے مذہب پر قبضہ کر لیتی ہے. آج دیکھو کہ مسلمان
دین کے اور علم کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں کتنا پیچھے ہے. نہ یہ دنیا حاصل کر سکا ہے اور دین کا تو یہ ہو کر ہی نہیں رہا ہے. ہندوستان میں جو لڑکیوں میں، مسلم لڑکیوں میں ارتداد کی اور ہندو بننے کی جو فضا پھیلی ہے، جو ہوا اڑ رہی ہے، اس کو اگر روکا جا سکتا ہے تو وہ صرف علم سے. اپنے گھرانوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، اپنی بچیوں کو دیندار بنائیں، ان کو قرآن و حدیث کا علم دے. اگر مسلم بچیاں ہندو لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہے تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ مرتد ہو رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے اس کے ذمہ دار لڑکی کے ماں باپ ہے، جو اس کو دینی تعلیم نہیں دیتے، جو اس کو اچھی تعلیم نہیں دیتے. اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اسکوٹی دے دیتے ہیں، جہاں چاہے وہ آوارہ گردی کرے، جہاں چاہے جائے، جس سے چاہے بات کرے، جس سے چاہے بات نہ کرے، موبائل میں جیسی چاہے فلمیں اور ویڈیوز دیکھے. ماں باپ کو کوئی خبر ہے ہی نہیں. کل قیامت جب اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے پوچھیں گے کہ یہ اولاد تمہارے پاس میری امانت تھی، کیا تم نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا تھا؟ یہ کیسے ہندو بن سکتی ہے؟ یہ کیسے ہندو لڑکوں سے شادی کر سکتی ہے؟ اس کے ذمہ دار والدین ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جواب نہیں بن پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے وہ مستحق بنیں گے، جہنم کے مستحق بنیں گے. خدا را ان کی تعلیم کا انتظام کرے، ان کے پردے کا انتظام کرے. جب لڑکیوں میں تعلیم آتی ہے، جب لڑکیاں شکشا حاصل کرتی ہے تو اس کے اندر صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے، وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتی ہے. اب ایک مسکان چھوٹی عمر کی لڑکی اور بچی، اس کے والدین نیک تھے، اس کے گھر کا ماحول دیندارانہ ماحول تھا، تبھی تو اس نے کچھ ہیجڑوں کے سامنے اللہ کا نام سر بلند کیا، اپنی عزت کی بھی حفاظت کی. اس کے چہرے پر پردہ ہے، نقاب پڑا ہوا ہے، دشمنان اسلام سے وہ اپنے آپ کو چھپا رہی ہے، اور دشمنوں کے اور ہیجڑوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بھی اس نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اسلام کی لاج رکھی، مسلمانوں کی لاج رکھی. اس جوش اور ولولے پر مسکان کو کس نے ابھارا تھا؟ وہ اسلامی تعلیم تھی، وہ اسلامی شکشا تھی، وہ گھر کا دیندارانہ ماحول تھا، وہ نیک والدین کا اثر تھا، اچھی تربیت کا اثر تھا. جب تعلیم آتی ہے تو اپنا اثر بھی دکھاتی ہے. تو یہ معاملہ ہلکے میں لینے کا نہیں ہے. اپنی دنیا پر جہاں آپ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ دکان کمانے پر لگے ہوئے دن رات کما رہے ہیں، اپنے بچوں کی کوئی خبر ہے ہی نہیں، کہاں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، رات اس نے کہاں گزاری، دوپہر میں کہاں تھا، کوئی خبر نہیں ہے، صرف کمانے پر لگے ہوئے ہیں. 2 دن کی یہ زندگی نہیں جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. صحت مند آدمی کو بھی اپنی زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں. جس محل میں اور جن گاڑیوں میں ہم رہ رہے ہیں ان کے چھوٹ جانے کا ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں ہے. کیا تم اس زندگی کے پیچھے بھاگ کر اللہ کو ناراض کرو گے؟ جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تمہاری اور تمہارے بچوں اور بچیوں کی تو تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تو ان کی فکر کرو. دینی تعلیم ضرور خود بھی حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلاؤ. دنیا کی زندگی چند روز کی ہے تو اس کے اوپر دنیاوی تعلیم کے اوپر اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے. بس جتنے کی ضرورت ہے دنیاوی اتنی تعلیم دے لو، لیکن آخرت کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم ضروری ہے تاکہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم کے بغیر اور شکشا کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب ہمارے میں، انسانوں میں اور جانوروں میں کس چیز کا فرق ہے؟ علم کا اور شکشا کا. اور کس چیز کا فرق ہے؟ اسی عقل اور علم کی وجہ سے ہی تو آدمی جانوروں پر قابو پاتا ہے. اب اتنی مضبوط اور بھاری بھرکم یہ زمین ہے، یہ دھرتی ہے، انسان اس کو پھاڑ پھاڑ کر زمین کے اندر سے سونا چاندی نکال رہا ہے.
لیکن زمین بیچاری کچھ کہہ ہی نہیں رہی. اس کا سونا بھی نکال لیا, اس کا چاندی بھی نکال لیا, اس کو پھاڑ کر دریا نکال رہے ہیں, اس کا پانی پی رہے ہیں, لیکن زمین کچھ نہیں کر سکتی, حالانکہ بھاری بھرکم ہے. زمین کے مقابلے میں تو انسان کی طاقت کچھ بھی نہیں, لیکن زمین انسان کے تابع ہے. انسان زمین کا سب کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ بگاڑ سکتا ہے, لیکن زمین انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کیوں؟ یہ زمین پر انسان نے فتح کیسے پائی ہے؟ اپنے علم اور عقل کی وجہ سے. گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے, حالانکہ گھوڑا تو طاقت میں انسان سے کئی گنا زیادہ ہے, جسم بھی اس کا بڑا ہے, طاقت بھی زیادہ ہے, لیکن گھوڑا انسان پر سوار نہیں ہو سکتا. انسان گھوڑے کو قابو میں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس علم ہے اور عقل ہے. ہاتھی جیسی بڑی بلڈنگ جیسے جانور کو اپنے اوپر اپنے قابو میں کر لیتا ہے, جہاں چاہے اس کو لے جاتا ہے, علم اور عقل کی وجہ سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہوا کہ جانوروں کے اندر علم اور عقل نہیں ہے. اگر عقل ان کے اندر بھی آ جاتی تو کیا انسان اس پر سواری کر لیتا؟ انسان کو تو بڑی دشواری پیش آ جاتی. اب انسان گھوڑے کے پاس جاتا, بھائی ہاں مجھے تمہارے اوپر سوار ہونا ہے, تو گھوڑا کہتا لاؤ جی کیوں سوار ہونا ہے تمہیں, میں نہ ہو جاؤں تمہارے اوپر سوار؟ دلیل دیجئے, آپ کا کیا حق بیٹھتا ہے میرے اوپر سوار ہونے کا؟ انسان کھیتی کرنے کے لیے زمین کھودتا تو زمین کہتی بھائی کیوں مجھے پھاڑ رہے ہو, کیوں میرے ٹکڑے کر رہے ہو, دلیل دیجئے, آپ کا کیا حق ہے, میں نے تمہارے اوپر کھیتی کر لوں. تو یہ اللہ کا ہی کرم ہوا کہ ان جانوروں کو اور زمین کو عقل نہیں اور علم نہیں, اسی لیے تو کھیتی بھی ہو رہی ہے, سواری ہو رہی ہے. وہ ایک واقعہ ہے, غالباً فرضی ہی واقعہ ہے, کوئی حقیقی واقعہ نہیں, کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ تھا اس کا انتقال ہونے لگا, تو اس نے اپنے بیٹے کو اور بچے کو, یعنی شیر کا بچہ, اس کو نصیحت کی کہ دیکھو انسان بہت ظالم چیز ہے, اس سے دور ہی رہنا, اس سے دور ہی رہنا, بچ کر رہنا. یہ شیر نے اپنے بچے کو نصیحت کی. اب اس کے بعد شیر کا انتقال ہو گیا, تو جب شیر کا بچہ شیر کی جگہ جنگل کا راجہ بنا, تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ انسان ہوتا کیا چیز ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. مرتے مرتے جس سے بچنے کے لیے میرے باپ نے مجھے نصیحت کی, میرا باپ اس سے بہت ڈرتا تھا, تو اس انسان کو دیکھنا چاہیے, آخر ہے کیسا, کون ہے یہ. اب لوگوں نے جو اس کے ارد گرد دوسرے جانور تھے وہ کہنے لگے کہ جنگل کہ آپ راجہ ہیں, آپ کے باپ نے مرنے سے پہلے نصیحت کی تھی انسان سے نہ ملنا, اس کے پاس نہ جانا. اس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ شیر کا بچہ مانا ہی نہیں کہ بھئی انسان کو تو دیکھنا ہے, کیسا ہے وہ, جس سے میرا باپ بھی ڈرتا تھا, حالانکہ میرا باپ جنگل کا راجہ تھا. اب وہ شیر کا بچہ جو ہے انسان کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا. جا رہا تھا, راستے میں اس نے گھوڑے کو دیکھا. اب وہ شیر کا بچہ سوچنے لگا کہ شاید یہی انسان ہے, کیونکہ یہ میرے باپ, اس کا جسم جو ہے میرے باپ سے لمبا چوڑا ہے, 2 گنا زیادہ ہے, اور اس کی طاقت بھی زیادہ لگ رہی ہے, تو شاید یہی انسان ہوگا, تبھی تو میرا باپ اس سے ڈرتا تھا. اب وہ شیر کا بچہ گھوڑے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جناب کا نام ہی انسان ہے, کیا آپ کا نام ہی انسان ہے؟ گھوڑا کہنے لگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کس کا نام آپ نے میرے سامنے لے لیا, انسان کا نام میرے سامنے نہ لینا, یہ میرے اوپر زین کستا ہے, میرے اوپر سواری کرتا ہے, مجھ کو مارتا ہے, میں تھک جاتا ہوں پھر بھی نہیں رکتا, تو اس کا نام میرے سامنے نہ لینا. اب وہ شیر کا بچہ سوچنے لگا رے باپ رے, یہ کتنا یہ اتنا بڑا جانور ہو کر بھی شیر سے ڈر رہا, انسان سے ڈر رہا ہے, تو انسان سے اور بھی زیادہ تکڑا ہوگا, بڑا لمبا چوڑا ہوگا, جو گھوڑا بھی اس سے ڈر رہا ہے. اب چل دیا, آگے جا رہا ہے, تو اس نے راستے میں اس کو ملا اونٹ. اب وہ یہ سمجھا کہ شاید یہی ہے انسان, کیونکہ یہ میرے باپ سے یعنی شیر سے بھی بڑا ہے اور گھوڑے سے بھی بڑا ہے, اس کی لمبی گردن ہے, پاؤں بھی لمبے لمبے ہیں, تو شاید یہی انسان ہوگا. اب وہ اونٹ کے پاس گیا اور برابر میں کھڑے ہو کر اس کو دبی آواز میں کہنے لگا کہ جی جناب آپ کا ہی نام انسان ہے, آپ ہی ہو انسان. تو اونٹ نے کہا کہ خبردار جو میرے سامنے انسان کا نام لیا, انسان تو میرے ناک میں نکیل ڈالتا ہے, رسی ڈالتا ہے اور مجھے کھینچے چلا جاتا ہے, بلکہ انسان کا بچہ بھی اگر مجھے پکڑ لیتا ہے تو جہاں چاہے لے جاتا ہے, اس کا میرے سامنے نام مت لینا, مجھے بہت بار اس نے زخمی کیا ہے. اب وہ شیر کا بچہ اور بھی ڈر گیا, بھئی یہ انسان
اب یہی اس انسان سے ڈر رہا ہے تو انسان کتنا لمبا چوڑا ہوگا؟ انسان سے تو ملنا پڑے گا۔ میرا باپ بھی ڈرتا تھا، وہ گھوڑا بھی ڈر رہا تھا، اور گھوڑے سے بڑا یہ بھی ڈر رہا ہے، تو بھائی اب تو ملنا ہی پڑے گا انسان سے۔ اب وہ اور آگے گیا، اس کو نظر آیا ہاتھی، وہ کہنے لگا پکا یہ ہے انسان، کیونکہ اتنا لمبا چوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ 4 ستونوں پر کوئی بلڈنگ کھڑی ہو۔ یہ تو گھوڑے سے بھی بڑا ہے اور اونٹ سے بھی بڑا ہے، شاید یہی ہے انسان۔ تو شیر کا بچہ اس کے قریب آیا اور کہا کہ آپ کا نام ہی انسان ہے۔ اب ہاتھی چنگھاڑنے لگا غصے میں، یہ کس کا نام تم نے میرے سامنے لیا ہے؟ انسان کا نام میرے سامنے نہ لینا، چاہے کسی اور کا لے لینا، وہ تو میرے اوپر سواری کرتا ہے، مجھے مارتا ہے اور مجھے باندھ کر رکھتا ہے، اپنے تابع کرتا ہے، مجھ پر ذرا سا بھی رحم نہیں کرتا، اس کا نام مت لینا میرے سامنے۔ اب شیر کا بچہ اور ڈر گیا، رے باپ یہ کیا چیز ہے انسان، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب جب ہاتھی جیسا بڑا جانور انسان سے ڈر رہا ہے تو وہ تو کوئی بڑی ہی چیز ہوگی جس کے سامنے ہم بچے ہوں گے۔ اب جا رہا تھا تو سامنے اس کی نظر پڑی ایک بچے پر، انسان کے بچے پر، بڑھئی، جو لکڑی کا کام کر رہا تھا۔ وہ لکڑی کے ایک بہت بڑے ستون کو کاٹ رہا تھا۔ وہ لڑکا چھوٹا بچہ تھا، 3-4 فٹ کا ہوگا، تو اس کو کاٹ رہا تھا، اور کاٹتے کاٹتے اس کے 2 پھٹے کرنے لگ رہا تھا، درمیان میں تھا۔ اب اس نے پھاڑتے ہوئے پھٹے کو اوپر جہاں سے اس نے کاٹ لیا تھا لکڑی کو، وہاں کیل لگا دی تاکہ آپس میں دونوں نہ مل جائے اور نیچے سے کاٹنے میں آسانی ہو۔ تو اس کے پاس آیا وہ شیر کا بچہ۔ اب اس شیر کے ذہن میں یہ کہیں خیال میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہی انسان ہے، کیونکہ جب وہ گھوڑا ہی انسان نہیں ہوا، اتنا لمبا چوڑا، اونٹ بھی انسان نہیں ہوا اور ہاتھی بھی انسان نہیں ہوا، تو یہ تو ویسے اس کے سامنے جو ہے چوزا ہے، یہ کہاں سے انسان ہو جائے گا؟ تو شیر سوچ رہا ہے، شیر کا بچہ سوچ رہا ہے یہ تو ہے ہی نہیں انسان، لیکن چلو اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ انسان کہاں ملے گا۔ اب وہ شیر اس کے پاس آیا، بچے کے، جو لکڑی چیر رہا تھا، ستون کاٹ رہا تھا، کہنے لگا کہ حضرت جو ہے مجھے انسان کا پتہ بتائیے کہ انسان ملے گا کہاں۔ اب وہ بچہ کہنے لگا کہ انسان تو میرا ہی نام ہے، میں ہی ہوں انسان۔ تو وہ شیر ہنسنے لگا، لو یہ ہے وہ جس سے سارے ڈر رہے تھے، یہ تو 2 انگلی کا بھی نہیں ہے، میرے 1 پنجے کا ہی کام ہے، تو اس کو تو 1 پنجہ مار کر ہی میں کام تمام کر دوں گا۔ میرا باپ بھی بے وقوف تھا، وہ گھوڑا ملا وہ بھی بے وقوف، ہاتھی اونٹ ملے وہ بھی بے وقوف، جو اتنے لمبے اور پاورفل ہو کر بھی اس چھوٹے سے جانور سے ڈر رہے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو اب وہ کہنے لگا کہ انسان تمہارے سے سب ڈرتے ہیں، لاؤ تمہارا میں کام تمام کر دیتا ہوں۔ اب شیر نے اس پر حملہ کرنے کے لیے پنجہ جو اٹھایا کہ رکو، دیکھو میں زیادہ طاقتور نہیں ہوں، آپ شیر ہے، جنگل کے بادشاہ ہے۔ اب یہ اس بچے نے شیر سے بچنے کی تدبیر اور اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنے علم کا استعمال کیا۔ تو بچہ کہنے لگا کہ دیکھو شیر راجہ، آپ راجہ ہیں، آپ طاقتور ہے، آپ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک تھوڑا سا مشکل سا کام ہے جو مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ طاقتور ہے، آپ کر دیجئے۔ شیر نے کہا کہ بتلاؤ کیا کام ہے؟ بچے نے کہا کہ دیکھو وہ لکڑی کے اوپر والے حصے میں جو کیل لگی ہوئی ہے بیچ میں 2 پھٹوں کے درمیان میں، وہ نکال دیجئے، مجھ سے نکل نہیں رہی۔ شیر کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، لو ابھی نکال دیتا ہوں میں۔ تو شیر جب دونوں لکڑیوں کے درمیان میں ہاتھ پاؤں اس نے رکھے اور وہاں کیل کے پاس پہنچا تو بچے نے جلدی سے وہ کیل نکال دی، اور جیسے ہی وہ کیل نکالی تو دونوں لکڑیاں مل گئی، اور دونوں لکڑیاں ملنے سے وہ شیر اس میں پھنس گیا۔ اب وہ انسان کا بچہ ہنسنے لگا، اب وہ شیر اس سے نہ نکلا جاتا ہے، پاؤں پھنس گئے ہیں اس میں۔ تو اب شیر کو سمجھ میں آیا ہے کہ میرا باپ صحیح کہتا تھا، وہ گھوڑا اور اونٹ بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ انسان سے بچ کر رہنا یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ تو دیکھو یہاں انسان نے ہاتھی پر بھی قابو پا لیا اور شیر پر بھی قابو پایا، گھوڑوں پر بھی قابو پا لیا، اپنے جسم سے نہیں، اپنی جسمانی طاقت سے نہیں، بلکہ اپنے علم اور عقل کی ذریعے سے۔ جسمانی طاقت تو اونٹ کی زیادہ ہے، جسمانی طاقت تو انسان کے مقابلے میں گھوڑوں کی اور ہاتھی کی، شیر کی زیادہ ہے، لیکن انسان کی طاقت علمی طاقت ہے، شکشا والی طاقت اس کے پاس ہے۔ تو
تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر اگر کمال پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو بربادی سے بچانا ہے، الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سارے انسان برباد ہونے والے ہیں، صرف علم رکھنے والے ہی بچیں گے۔ آگے فرمایا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، علم حاصل ہونے کے بعد کمال تو حاصل ہوا لیکن پورا کمال حاصل نہیں ہوا، اس کے اندر ساری خوبیاں نہیں ہو سکتی۔ علم حاصل کرنے کے بعد بھی آدمی برباد ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی شکشا پر، اپنی تعلیم پر عمل کرے تو اب یہ ہلاک اور برباد نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی نے قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث بھی پڑھ لی، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اللہ کو ناراض کرتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، تو ایسے آدمی کے علم کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی نظر میں یہ ناکام ہے اور قیامت کے دن اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جتنا ہم عمل کرتے جائیں گے، جتنا ہم محنت کرتے جائیں گے، آخرت میں ہمارے ایسے ہی جنت تیار ہوتی جائے گی۔ جنت پہلے سے کوئی تیار نہیں ہے، جیسے جیسے ہم عمل کریں گے ایسے ایسے ہماری جنت تیار ہوتی رہے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں تسبیح پڑھ لیجئے، اور فلاں تسبیح پڑھنے سے جنت میں ایک باغ اور ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ تو بھائی پہلے سے کیوں نہیں لگایا گیا؟ کیونکہ پہلے سے اس نے یہ تسبیح نہیں پڑھی تھی، یہ نیک عمل نہیں کیا تھا۔ اس نے تسبیح پڑھی، نیک کام کیا، ادھر جنت میں اس کے لیے درخت لگا۔ معلوم ہوا کہ جیسے جیسے آدمی عمل کرتا ہے جنت میں ایسا ہی اس کا مکان تیار ہوتا رہتا ہے۔ فی الحال تو وہ چٹیل میدان ہے، خالی میدان ہے، لیکن جیسے عمل کریں گے ایسے ہی وہاں کام، فرشتے مکان کو تعمیر کرنا شروع کر دیں گے۔ اب علم کے بعد عمل تو چاہیے، کتنا عمل کریں، کتنا عمل کریں؟ تو بھائی آدمی محنت اور عمل اتنا کرے جتنا وہاں رہنا ہو۔ اب دیکھ لو دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا دن رہنا ہے۔ ہماری زندگی تو دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، تو دنیا کے لیے محنت کم کرے، اور آخرت کی زندگی لمبی ہے اور بڑی ہے، تو آخرت کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ دنیا کے لیے تو صرف اتنی محنت کرے جس سے دنیا کا گزارا ہو سکے، یہاں کی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے، اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا وعمل للآخرت بمقدار بقائک فیہا، کہ تم دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنے دن تمہیں یہاں ٹھہرنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنے عمل کرو، اتنی محنت کرو جتنے دن تمہیں آخرت میں رہنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے اور کمر لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور آسمانوں میں کعبہ ہے فرشتوں کا، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ انسانوں کا طواف کرنے کے لیے تو دنیا کا کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، لیکن فرشتوں کا بھی ایک کعبہ ہے جو آسمانوں میں ہے۔ دنیا کے کعبے کو تو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں، اور فرشتوں کا جو کعبہ آسمانوں میں ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور یہ بالکل جو دنیا کا کعبہ ہے اسی کے بالکل اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے، بالکل بیت المعمور۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بیت المعمور سے آسمانوں میں سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ سیدھا دنیا کے کعبے کے اوپر گرے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دونوں ایک ہی سائیڈ میں ہیں اور ایک ہی جگہ ہے۔ پہلے آسمان پر بھی ہے، پہلے آسمان کے فرشتوں کے لیے، دوسرے آسمان پر بھی ہے بیت المعمور، دوسرے آسمان کے فرشتوں کے لیے، تو وہ 7 آسمانوں پر ہے۔ تو اسی بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور کی حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے حضور سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو میری طرف سے ایک نصیحت کرنا۔
وہ نصیحت یہ تھی کہ الجنت قیعان، کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ بنا ہوا نہیں ہے، البتہ جیسے تم کام کرو گے، جیسے تم عمل کرو گے دنیا میں، ایسے ایسے اس چٹیل اور پلین میدان میں تمہاری جنت تیار ہوتی جائے گی۔ تو خالص علم سے کامیابی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ کامیاب ہونے کے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ، علم والے بھی برباد ہونے والے ہیں لیکن جو عمل والے ہیں وہ برباد ہونے والے نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، کہ خالص عمل سے بھی کامیابی نہیں ہے مکمل، عمل کے ساتھ ساتھ اس عمل میں اخلاص ہونا بھی ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عبادت کرے تو وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں تو اس لیے تاکہ ہم اللہ کو خوش کر دیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے کوئی عمل نہ کریں، ورنہ اگر دکھلاوے کے لیے اور لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کوئی کام کیا تو وہ آدمی کامیاب نہیں اور اللہ کے نزدیک اس کا وہ عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عالم کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں علم دیا تھا، میں نے اپنی نعمتوں سے نوازا، علم سے نوازا، قرآن سے نوازا، آپ نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ عالم کہے گا کہ میں نے علم لوگوں میں پھیلایا، لوگوں کے سامنے بیانات اور تقریر کی، تیرے دین کو اونچا کرنے کے لیے، تیرے نام کو سر بلند کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے علم اس لیے کیا تھا، تو نے کتابیں اور تقریریں اس لیے کی تھی لیقال انک عالم، تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے قاری صاحب کہیں، تجھے حافظ صاحب کہیں، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا۔ فقد قیل، لوگوں میں مشہور ہو گیا، تیرا مقصد حاصل ہو گیا، اب تیرے اس عمل کے لیے میرے یہاں کوئی بدلہ نہیں اور اس عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مجاہد کو لایا جائے گا، جہاد کرنے والے کو، کہ بھائی تم میرے راستے میں تم نے میرے راستے میں جہاد کیا، کس لیے کیا؟ تو وہ کہے گا کہ تاکہ تیرا نام سر بلند ہو، تیرا اسلام روشن ہو، لوگوں میں پھیل جائے، اس لیے میں نے جہاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جھوٹ، تم نے اس لیے جہاد کیا، اس لیے تم جہاد میں شہید ہوئے، لیقال انک جریء، تاکہ لوگوں میں بہادر مشہور ہو جائے کہ بھائی فلاں آدمی شہید ہو گئے، بڑا بہادر آدمی تھا، ایسی تلوار چلایا کرتا تھا۔ فقد قیل، لوگوں میں تم مشہور ہو گئے، تمہارا مقصد حاصل ہو گیا، اب تمہارے لیے یہاں کوئی عمل نہیں، کوئی بدل نہیں، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح مالدار کو بھی لایا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خالص عمل کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے حج نہیں کیا کہ تاکہ لوگوں میں حاجی جی مشہور ہو جائیں۔ اب جماعت آ گئی ہے اور جماعت والوں نے اعلان کیا کہ ہاں جی نام لکھواؤ، تو اب اپنا نام نہیں بولتے، ڈائریکٹ کہتے ہیں حاجی محمد فلاں۔ اب وہ جماعت والے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا نام بولا؟ زور سے بولو، حاجی محمد فلاں۔ تو بار بار حاجی دہراتے ہیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ بھائی ہاں ہم بھی حجی جی ہیں، ہم نے بھی حج کر رکھا ہے۔ رسید کٹوائیں گے، حاجی محمد فلاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم نے تو جنت اور آخرت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو دنیا میں بلندی، شہرت اور نام اور نمود نہیں چاہتے۔ تو ایسے حاجی کا حج کہاں قبول ہو جائے گا؟ ایسے عالم کے علم کا کیا فائدہ؟ ایسے مالدار کے مال کا کیا فائدہ جس میں اخلاص نہ ہو؟ تو بہرحال اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جوہر سکھائے ہیں، راز بتلائے ہیں، اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کیسے ہم
اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر ہم کیسے فاتح قوم بن سکتے ہیں، دوسروں پر حکمرانی کر سکتے ہیں، کیسے اسلام کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 چیزیں بتلائی ہے۔ الناس کلهم ہالکون الا العالمون، سب سے پہلے تو علم حاصل کریں۔ والعالمون کلهم ہالکون الا العاملون، علم کے ساتھ ساتھ اپنے اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ اور تیسری بات بتلائی ہے والعاملون کلهم ہالکون الا المخلصون، علم بھی حاصل کرے اور عمل بھی کرے اور اس عمل میں اخلاص بھی ہو، تبھی تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ Oh